بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عربی۔ ادھر قریش کو طائف کا سارا حال معلوم ہو چکا تھا اور انہیں خبر ہو گئی تھی کہ آپ کو وہاں سے کس طرح ناکامی ہوئی اور ثقیف کے اوباشوں نے کس طرح بے دردی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں۔ اس پر بہت خوش تھے، آپ کا خوب مذاق اڑا رہے تھے، نیز انہوں نے باہم قسمیں کھائیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر لوٹ کر مکہ آئے تو جب تک اس کو مار نہ لیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ثقیف کی ناکامی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوصلے پست کر دے گی اور سارے جوش و جذبہ کو سرد کر دے گی، پھر آپ پر قابو پانا آسان ہوگا اور موت کی گاٹھ اتارنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا۔ قریش کی یہ سازشیں تھیں، لیکن آپ بالکل بے خبر تھے۔ چنانچہ آپ نخلا سے مکہ کے لیے روانہ ہو گئے، مگر حسن اتفاق حرا نامی ایک مقام پر پہنچے تو قریش کے کچھ لوگ مل گئے۔ اس طرح آپ کو سب معلوم ہو گیا کہ قریش کے کیا ارادے ہیں اور منصوبے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی میں سے ایک سے فرمایا، کیا قریش کو میرا ایک پیغام پہنچا سکتے ہو؟ آدمی نے کہا، جی ہاں ضرور۔ آپ نے فرمایا، شریق کے بیٹے اخنس کے پاس جاؤ، ان سے کہو محمد نے پوچھا ہے کہ کیا آپ مجھے پناہ دے سکتے ہیں کہ میں لوگوں تک رب کا پیغام پہنچاؤں۔ وہ جا کر اخنس سے ملا اور آپ کا پیغام سنایا۔ اخنس نے کہا، میں تو قریش کا حلیف ہوں، ان سے میرا معاہدہ ہے، بھلا ان کے خلاف میں کیسے پناہ دے سکتا ہوں؟ وہ لوٹ کر آپ کے پاس آیا اور اخنس سے جو بھی بات ہوئی تھی آپ سے دہرا دی آپ کے سامنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دوبارہ زحمت کرو گے؟ اس آدمی نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، ذرا عمر کے بیٹے سہیل کے پاس چلے جاؤ، ان سے بھی یہی پوچھو کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امان دے سکتے ہو کہ وہ آزادی سے رب کا پیغام پہنچا سکیں۔ وہ پیغام لے کر سہیل کے پاس پہنچا تو سہیل نے جواب دیا، قبیلہ عامر بن لؤی آل کعب کے خلاف امان نہیں دے سکتا۔ وہ آدمی پھر لوٹ کر حرا آیا، سہیل نے جو کچھ کہا تھا آپ کو بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا ایک بار پھر زحمت اٹھاؤ گے؟ آدمی نے کہا، جی ہاں فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بار عدی کے بیٹے مطعم کے پاس جاؤ اور ان سے یہی درخواست کرو۔ چنانچہ وہ مطعم کے پاس گیا اور پوچھا، کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امان دیں گے؟ مطعم نے جواب دیا، ہاں وہ ضرور آئیں۔ پھر صبح ہوئی تو مطعم خود بھی تیار ہوا اور بیٹوں اور بھتیجوں کو بھی تیاری کا حکم دیا کہ مکہ میں داخل ہوتے وقت اگر کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو وہ آپ کی حمایت کر سکیں۔ چنانچہ سب نے جنگی لباس تبدیل کر لیے، کمر سے تلواریں لٹکا لیں، ہاتھوں میں برچھیاں لے لیں اور کعبہ کی طرف بڑھے۔ اس وقت قریش وہاں موجود تھے، ابو جہل بھی وہیں موجود تھا۔ دیکھتے ہی وہ بولا، کیوں مطعم، امان دی ہے یا ایمان لے آئے ہو؟ مطعم نے کہا، امان دی ہے۔ ابو جہل بولا، جس کو تم نے امان دی اس کو ہم نے بھی امان دی۔ اس طرح رسول خدا مکہ میں داخل ہوئے اور چونکہ مطعم امان دے چکا تھا کوئی کچھ نہ بولا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کی غرض سے سیدھے کعبہ گئے۔ اس وقت قریش بھی وہی جلسہ جمائے بیٹھے تھے، ان میں کچھ ہاشمی بھی موجود تھے۔ ابو جہل نے آپ کو دیکھا تو ان پر یہ فکرہ جست کیا، آل مناف تمہارا نبی ہے یہ۔ ربیعہ کا بیٹا عتبہ بھی وہیں موجود تھا، یہ بھی ہاشمی تھا، ابھی تک قریش ہی کے مذہب پر تھا۔ جھٹ بولا، اگر ہم میں کوئی نبی ہو جائے یا کسی کو بادشاہت مل جائے تو اس میں جلنے کی کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں سنی تو قریب آئے اور فرمایا، تعجب ہے عتبہ، خدا اور رسول کے لیے تو غیرت نہ آئی اور اپنے لیے آ گئی۔ پھر ابو جہل سے فرمایا، سن لو ابو جہل، وہ وقت آ رہا ہے، ہاں تیزی سے آ رہا ہے، جب ساری ہنسی غائب ہو جائے گی اور تم خون کے آنسو رو گے۔ پھر دوسروں سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، قریش کے سرداروں تم بھی سن لو، کان کھول کر سن لو، وہ دن دور نہیں جب تم چاروں ناچار بہت ہی ہولناک انجام سے دوچار ہوو گے۔ ان باتوں سے قریش کتنا تلملائے ہوں گے اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے، لیکن مطعم آپ کو پناہ دے چکا تھا، اس لیے وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ اب قریش سے آپ کی توجہ ہٹ گئی، آپ نے دوسرے قبیلوں کا رخ کیا، ان کے گھروں پر گئے، ان کی چوپالوں میں گئے، ان کی بستیوں اور بازاروں میں گئے، جا جا کر انہیں اللہ کی طرف بلایا، اپنے نبی ہونے کا یقین دلایا، ایمان لائے اور پیروی کرنے پر اکسایا، مدد کرنے اور ساتھ دینے پر ابھارا تاکہ آپ اللہ کا پیغام پہنچا سکیں، گمراہ انسانوں کو سیدھی راہ پر لگا سکیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک چچیری بہن تھی، ہند، یہ ابو طالب کی بیٹی تھی۔
لوگوں میں ام ہانی کے نام سے مشہور تھی۔ نبوت کا 10واں سال تھا اور رجب کا مہینہ تھا۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے گھر سوئے ہوئے تھے۔ حسب معمول طلوع فجر سے پہلے آنکھ کھل گئی۔ آپ اسی وقت اٹھ گئے، ساتھ ہی وہ بھی اٹھ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، نماز ادا کی، پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، ام ہانی، عشاء کی نماز میں نے یہی پڑھی تھی تمہارے ساتھ، تم نے دیکھا ہی تھا۔ پھر میں بیت المقدس گیا، وہاں نماز پڑھی، پھر درمیانی شب بیت المقدس میں نماز پڑھی، پھر اس وقت کی ہمارے ساتھ نماز پڑھی، آخر یہ کیسے ہوا؟ چنانچہ وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور بولی، ذرا تفصیل سے بتائیے کیا کیا ہوا اور کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا، ام ہانی، میں سو رہا تھا کہ یک محسوس ہوا جیسے کوئی جگا رہا ہے، چنانچہ میری آنکھ کھل گئی۔ اب جو دیکھا تو چھت شق تھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تھے۔ یہ بالکل پہلا اتفاق تھا، اس سے پہلے تو وہ کبھی اس طرح آئے ہی نہیں تھے۔ وہ جب کبھی آتے تو سامنے سے آتے، غرض آتے ہی انہوں نے ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر کعبہ کی حتیم کے پاس آئے، پھر وہاں لٹا کر میرا سینہ چاک کیا اور سونے کی ایک پلیٹ جو ایمان و حکمت سے لبریز تھی میرے سینے میں ڈھیل دی، پھر سینہ بند کر دیا۔ اس کے بعد ایک بہت سفید جانور تھا جو خچر سے ذرا چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا تھا، اس پر ہم دونوں سوار ہو گئے اور چشمِ زدن میں بیت المقدس پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر میں نے نماز پڑھی، میرے پیچھے سارے نبیوں نے بھی نماز پڑھی۔ ام ہانی بڑے غور سے یہ عجیب و غریب واقعہ سنتی رہیں اور اس وقت جہاں انہیں آپ کی عظمت کا احساس ہوا وہیں کچھ خطرے کا اندیشہ بھی ہوا۔ بولیں، میرے بھائی، یہ کسی اور سے نہ بیان کر دینا، ورنہ جو ایمان لائے ہیں وہ بھی کانوں پہ ہاتھ دھر لیں گے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، میں تو قریش سے بھی بیان کروں گا۔ وہ بولیں، میرے بھائی، قسم دے کر کہتی ہوں، قریش سے آپ بالکل نہ بیان کیجیے گا، ورنہ فوراً جھٹلا دیں گے اور الٹا نقصان پہنچائیں گے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، میں تو ان سے بھی بیان کر کے رہوں گا۔ پھر آپ اٹھ کر قریش کی مجلسوں میں جانے لگے۔ اس وقت ام ہانی سے اور تو کچھ نہ بن پڑا، ہاں اپنی ایک لونڈی کو بھی آپ کے ساتھ کر دیا کہ جا کر دیکھے، جو کچھ بھی ہو آ کر اسے اطلاع دے دے۔ آپ سیدھے کعبہ پہنچے، دیکھا تو قریش کے کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے پاس بیٹھ گئے کہ جو کچھ دیکھا ان سے بیان کریں، لیکن پھر سوچا تو کچھ تردد ہوا اور آپ گہری سوچ میں ڈوب گئے کہ یہ واقعہ بیان کروں گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا لوگ میری بات مان لیں گے یا مجھے جھٹلا دیں گے؟ اور کیا میں انہیں پورا واقعہ سنا دوں؟ کیا ان سے کہوں کہ میں رات بیت المقدس گیا تھا؟ کیا یہ بھی بتا دو کہ وہاں سے پھر آسمانی بادشاہت کی سیر کرنے گیا تھا؟ یا صرف اتنا ہی بتاؤں جتنا ام ہانی کو بتایا ہے؟ بہت دیر ہو گئی لیکن آپ یوں ہی بیٹھے رہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 2 قسم کی کیفیات طاری تھیں۔ بہت دیر ہو گئی لیکن آپ ویسے ہی بیٹھے رہے۔ اس وقت آپ پر 2 قسم کی کیفیات طاری تھیں۔ ایک طرف تو آپ بہت حشاش بشاش تھے، چہرہ مبارک خوشی سے دمک رہا تھا کہ میرے رب نے مجھے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے، میری کتنی عزت افزائی کی ہے۔ ایک ہی رات میں خانہ کعبہ سے بیت المقدس کی سیر کرائی، پھر وہاں سے بلند آسمانوں کی معراج بھی، جہاں کہ عرش الہی ہے، جہاں خدا کی بادشاہت ہے۔ دوسری طرف اندیشوں کا ایک طوفان تھا جو امڑ آ رہا تھا۔ رہ کر خیال آتا، قریش کو جب یہ سناؤں گا تو وہ میرا مذاق اڑائیں گے، مجھے جھوٹا سمجھیں گے، حالانکہ میں تو چاہتا ہوں کہ پروردگار کی جس عظمت کا خود مشاہدہ کیا ہے اسے ان سے بیان کروں، خدا کی جن نشانیوں کو میری آنکھوں نے دیکھا ہے اسے ان کو بھی آگاہ کروں۔ اس خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بڑی بے چینی تھی، چنانچہ آپ سر جھکائے چپ چاپ بیٹھے رہے، حالانکہ کعبہ میں اس طرح آپ کبھی نہ بیٹھتے تھے۔ اوروں نے بھی دیکھا کہ آپ خلاف عادت چپ بیٹھے ہیں۔ ابو جہل بھی وہیں تھا، عدی کا بیٹا مطعم بھی وہیں تھا۔ ابو جہل نے اترا ہوا چہرہ دیکھا تو اٹھ کر قریب آیا اور بولا، محمد، کیا ہوا؟ آج کوئی نئی بات تو نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بات کہنے کا موقع مل گیا۔ فرمایا، ہاں، آج رات مجھے سیر کرائی گئی۔ ابو جہل نے کہا، کہاں تک؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے، بیت المقدس تک۔ ابو جہل کی ہنسی پھوٹی پڑ رہی تھی اور قریب تھا کہ زور کا قہقہا لگاتا، لیکن اس نے ضبط سے کام لیا۔ کیوں؟
کیونکہ یہ بات آپ کو ناکام کرنے اور لوگوں کی نظروں میں آپ کو مشتبہ بنانے کے لیے ایک کامیاب ہتھیار بن سکتی تھی۔ اس نے آپ کا اور حوصلہ بڑھایا، بولا اچھا اگر دوسروں کو بھی بلا لوں تو کیا ان سے بھی یہ باتیں بیان کرو گے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں سننا تھا کہ ابو جہل نے زور سے آواز لگائی، اے آل کعب بن لؤی! فضا کو چیرتی ہوئی یہ آواز کانوں سے ٹکرائی اور آنن فانن سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ابو الحکم، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ اب اس نے آپ کی طرف اشارہ کیا کہ جو ابھی سنایا ہے ذرا لوگوں کو بھی سنا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات براق نامی ایک جانور آیا، اس پر بیٹھ کر میں نے بیت المقدس کی سیر کی۔ وہاں پہنچا تو نبیوں کی جماعت آئی ہوئی تھی، ان میں ابراہیم بھی تھے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، ان سب کی میں نے امامت کروائی۔ یہ سن کر اکثر بے قابو ہو گئے، ایک زور کا قہقہا بلند ہوا۔ ابو جہل تمسخر کے انداز میں بولا، اچھا سارے نبی زندہ کر کے تمہارے پاس لائے گئے تھے، ذرا ان کا حلیہ تو بیان کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نہ تو پست قد ہے نہ زیادہ لمبے، سینہ چوڑا ہے، جسم سے خون ٹپکا پڑتا ہے، سر کے بال سرخی مائل ہیں۔ موسیٰ کا جسم بھاری بھرکم اور سانولا ہے، قد لمبا ہے۔ خدا کی قسم ابراہیم علیہ السلام سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ ہیں، صورت میں بھی اور سیرت میں بھی۔ سب نے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں کہ محمد یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا یہ واقعی سچ ہے یا جھوٹ اور من گھڑت؟ اس طرح کچھ دلوں پر آپ کی عظمت اور بڑائی کا سکہ بیٹھ گیا، کچھ لوگوں کی عقلیں حیران اور ذہن پریشان ہو گئے، کچھ لوگ آپ کو جھٹلانے اور مذاق اڑانے لگے، اور کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز دوست ابو بکر کے گھر پہنچے، ان کو بھی یہ عجیب و غریب خبر سنا دی۔ بولے، ابو بکر ذرا اپنے ساتھی کی تو سنو، کہتے ہیں کہ آج رات مجھ کو بیت المقدس کی سیر کروائی گئی۔ ابو بکر نے کہا، کیا انہوں نے کہا ہے یہ؟ وہ بولے، جی ہاں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، اگر انہوں نے کہا ہے تو یقیناً سچ کہا ہے۔ وہ بولے، یہ بھی کوئی یقین آنے والی بات ہے؟ وہ بیت المقدس گئے اور صبح سے پہلے ہی لوٹ آئے۔ انہوں نے فرمایا، بے شک یہی کیا، مجھے تو اس سے بھی زیادہ عجب باتوں پر یقین ہے کہ وہ کہتے ہیں رات یا دن کا کوئی بھی وقت ہو، آسمان سے میرے پاس ذرا سی دیر میں خبریں آ جاتی ہیں اور مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں۔ بتاؤ یہ کتنی عجب بات ہے۔ پھر ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اس وقت آپ کعبہ میں تھے اور مشرکین آپ سے کہہ رہے تھے، محمد اب تک تو ہمیں شبہ تھا، لیکن آج پتہ چل گیا کہ تم واقعی جھوٹے ہو، اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے ہر بات کہتے ہو۔ ہم لوگ تو اونٹوں پر جاتے ہیں تو 1 مہینہ پہنچنے میں لگتا ہے اور 1 مہینہ واپسی میں، تم کہتے ہو کہ ایک ہی رات میں گئے بھی اور واپس بھی آ گئے۔ لات و عزیٰ کی قسم، ہم کبھی نہیں مان سکتے، یہ تو جھوٹ ہے، بالکل سراسر جھوٹ۔ ابو بکر بول اٹھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے، یقیناً آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ مطعم بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بیت المقدس کا نقشہ تو بیان کریں۔ ابو بکر سمجھ گئے کہ مطعم آپ کو ضد کرنا چاہتا ہے، چنانچہ ان کی خواہش ہوئی کہ آپ بیان کر دیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہونا ثابت ہو جائے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول بیان کر دیجئے، میں تو وہاں جا چکا ہوں۔ آپ بے تکلف وہاں کا نقشہ بیان کرنے لگے، حالانکہ اس سے پہلے آپ وہاں کبھی نہ گئے تھے۔ وہاں جتنے نشانات، جتنی علامتیں تھیں، آپ نے سب بیان کر دیں۔ آپ بتاتے جا رہے تھے، لوگ چپ چاپ حیرت کی تصویر بنے سن رہے تھے، لیکن اب یہ بات ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ ان کی ہٹ گرمی پھر جاگ اٹھی اور وہ شک کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولے، ضرور کسی نے تم کو یہ سب بتلایا ہے، کوئی اور روشن دلیل لاؤ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جن جن چیزوں کے پاس سے گزرے تھے ان کو بیان کرنے لگے۔ فرمایا، فلاں فلاں قافلے سے میری ملاقات ہوئی تھی، فلاں بستیوں سے میں گزرا، فلاں اونٹنیاں میں نے دیکھی، اتنے قافلے عنقریب پہنچنے والے ہیں اور اتنے ابھی کچھ فاصلے پر ہیں، پھر ان قافلوں کے ساتھ یہ سامان ہیں اور ان کے جانور ایسے ہیں۔ مشرکوں نے کہا، تمہاری باتوں پر یوں ہی کیسے یقین آ جائے، ذرا ٹھہرو، قافلوں کو تو آ لینے دو، ان سے بھی پوچھ لیں کہ وہ اس رات کہاں تھے، اور جو علامتیں تم بتا رہے ہو ذرا اپنی آنکھوں سے ہم بھی دیکھ لیں۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، بالکل سچ فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا لیا، کچھ دیر یوں ہی رہے، پھر سر مبارک اٹھایا اور ابو بکر کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں صدیق کا لقب عطا کیا ہے۔ پھر مجلس برخاست ہو گئی۔
لوگ ادھر ادھر پھیل گئے، لیکن اب جہاں دیکھیے یہی چلتا تھا، جدھر دیکھیے اسی کا تذکرہ تھا۔ اب جہاں دو آدمی ملتے اسی طرح کی باتیں کرتے۔ کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ کیا عقل یہ باور کرتی ہے؟ کیا اتنی دیر میں اتنی دور کی سیر ممکن ہے؟ کیا خبر محمد نے جھوٹ کا پل باندھا ہو؟ ابھی چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ ہر طرف اس قسم کی چہم گوئیاں ہونے لگیں۔ چہم گوئیوں کے دوران ہی قافلے آ پہنچے۔ دیکھا گیا تو سامان وہی تھا جو آپ نے بتایا تھا، جانور بھی بالکل ویسے تھے۔ تو کیا مشرکوں نے اب آپ کے سامنے سر جھکا دیا؟ نہیں، ان کی ہٹ درمی کو اور جوش آ گیا۔ وہ بولے، مغیرہ کے بیٹے ولید نے سچ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، اس نے کوئی غلط تھوڑی کہا تھا۔ دیکھو ان باتوں سے اس بات کی تائید ہوتی ہے، واقعی سچی بات کہی تھی اس نے۔ مشرکوں کی مجلس برخاست ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلص ساتھیوں میں بیٹھے اور اللہ نے جن جن بڑی نعمتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نوازا تھا ان کا تذکرہ کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے آسمان پر جانے کا حال سنایا، وہاں قدرت کے جو جلوے دیکھے ان کو بیان فرمایا۔ آپ نے بتایا کہ اس طرح جبرائیل علیہ السلام مجھے پہلے آسمان پر لے گئے، وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حال یہ تھا کہ جب وہ دائیں دیکھتے تو کھل اٹھتے، بائیں دیکھتے تو غم کے مارے آنسو آ جاتے ان کی آنکھوں میں، کیونکہ دائیں طرف نیک اولاد کے اعمال تھے، بائیں طرف بد کے۔ حضرت آدم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بولے، خوش آمدید اے نیک نبی، اے نیک فرزند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ آدم علیہ السلام ہیں، سارے انسانوں کے باپ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے گئے، پھر تیسرے پر، اسی طرح وہ آگے بڑھتے رہے اور ہر آسمان پر یہ دل نواز فکرے کانوں میں گونجتے رہے، خوش آمدید اے نیک نبی، اے نیک بھائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچ گئے، وہاں ابراہیم علیہ السلام ملے، دیکھتے ہی بولے، خوش آمدید اے نیک نبی، اے نیک فرزند۔ پھر آگے بڑھے اور آگے اور آگے، راہ میں جمال کے جلوے دیکھے، جلال کے بھی، ہزاروں فرشتے بھی نظر آئے جو سجدہ و تسبیح میں مصروف تھے۔ پڑھتے پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش الہی کے قریب پہنچ گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت پر 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ پھر واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ کے یہاں سے آپ کا گزر ہوا، دیکھتے ہی انہوں نے پوچھا، کہیے کیا فرض ہوا امت پر؟ آپ نے فرمایا 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، لوٹ کر جائیے، رب سے کمی کی درخواست کیجیے۔ چنانچہ آپ گئے اور کمی کی درخواست کی، اس طرح اللہ تعالیٰ نے آدھی نمازیں کر دیں۔ واپسی میں پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے سنا تو فرمایا، پھر جائیے اور کمی کی درخواست کی جائیے، اتنی نمازیں بھی امت پر گراں ہوں گی۔ آپ پھر لوٹ کر گئے اور کمی کی درخواست کی، اللہ نے قبول کر لی، کچھ نمازیں پھر کم کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا تو فرمایا، ایک بار اور جائیے، مزید کمی کی درخواست کیجیے۔ آپ پھر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے اس بار 5 نمازیں کر دیں اور فرمایا، یہ 5 نمازیں ہیں لیکن ثواب ان کا 50 کا ہے، میرے فیصلے بدلہ نہیں کرتے۔ یوں پوری رات گزر گئی، مخلص ساتھی بیٹھے رہے، آپ نے آسمان پر جو جو مناظر دیکھے تھے، خدا کی قدرت کے جو جو جلوے نظر آئے تھے، انہیں پوری دلچسپی سے بیان فرما رہے تھے اور ساتھی مزے لے لے کر سن رہے تھے۔ آپ نے جنت میں جو کچھ دیکھا وہ بھی بیان فرمایا اور نیک ساتھیوں کو مژدہ سنایا کہ جنت میں یہ نعمتیں ہیں جو تمہارے انتظار میں ہیں۔ اور کارواں بنتا گیا، ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، برائی کو نیک برتاؤ سے ٹال دیجیے، پھر یکایک آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسے ہو جائے گا جیسے کوئی دلی دوست۔ ظلمتوں کے طوفان میں کیا کرنا چاہیے، دشمنوں سے کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، بیزار دلوں میں اسلام کو کیسے بسانا چاہیے۔ یہ آیت انہی سوالات کا جواب ہے۔ خدائے دانا نے فرمایا، اے نبی، ایسے نازک وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی ہوشیاری اور حکمت سے کام کرنا ہے۔ دشمنوں سے بات کیجیے تو بہت ہی میٹھے انداز میں، اعتراض کے جواب دیجیے تو بہت ہی سنجیدہ لہجے میں، کچھ سمجھانا ہو تو انتہائی پیار و محبت کے پیرایہ میں، اور اگر وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں صبر کیجیے، کیونکہ جو صبر کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ معراج کا حیرت ناک واقعہ ایسا نہ تھا کہ اسے لوگ سنتے اور بھول جاتے، یہ دراصل مومنین کے لیے ایک عظیم خوشخبری تھی اور مشرکین کے لیے ایک زبردست خطرے کی گھنٹی۔
یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے آپ کے خلاف کھلم کھلا اعلان جنگ کر دیا اور طے کر لیا کہ کسی کے ساتھ بھی رو رعایت نہیں کریں گے، مسلمانوں سے ہمیشہ لڑتے رہیں گے، انہیں گھیر گھیر کر ستاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھبرا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں اور ان کی دعوت اور تعلیمات سے بیزار ہو جائیں۔ رسول خدا ساری اذیتیں جھیلتے رہے، ان کے لیے سراپا خیر و رحمت بنے رہے۔ عرب میں 3 مشہور بازار تھے: بازار عکاظ، بازار مجنہ، بازار ذی مجاز۔ حاجی ہر سال مکہ سے جانے سے پہلے ان بازاروں میں جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے جاتے اور ان سے ملاقات کرتے۔ مینا اور عقبہ جاتے ہوئے بھی حاجیوں کے قافلے جس جگہ ٹھہرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر ان سے ملتے، ان کو دین کی دعوت دیتے، وہ قرآن کی وہ آیتیں سناتے جن میں شرک کے انجام میں بد سے ڈراوے دیے گئے ہوں اور ایمان کے حسن انجام کے وعدے ہوتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مدد کے لیے کہتے۔ آپ کی خواہش تھی کہ قریش کی بد سلوکیوں سے نجات مل جائے تاکہ آپ آزاد ہو کر دین کی دعوت دے سکیں، رب کا بھیجا ہوا پیغام پہنچا سکیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعوت دیتے کہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہیں۔ قریش کو یہ کب گوارا تھا؟ جانثاروں کی تعداد بڑھی اور مددگاروں میں اضافہ ہوا، یہ انہیں کب برداشت تھا؟ چنانچہ آپ کہیں جاتے تو ابو لہب یا دوسرے غنڈے بھی پیچھے ہو لیتے، کسی کو دعوت دیتے تو فوراً تردید کرتے، ہونٹ چباتے ہوئے کہتے، بھائیو یہ تو جھوٹا ہے، جادوگر ہے، خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، دیکھو اس کی باتوں میں ہرگز نہ آنا، اس کی ایک نہ سننا۔ چنانچہ قافلے والوں نے کانوں پر ہاتھ دھر لیے، برا بھلا کہا، چہرے پھیر لیے۔ سینکڑوں انسانوں میں بس چند ہی ایسے تھے جنہوں نے آپ کی باتیں سنی اور تسلیم کی۔ انہی خوش نصیبوں میں طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ بہت اونچے گھرانہ کے شاعر تھے، عقل و خرد سے بہرہ تھے۔ حج کی غرض سے کعبہ آئے تو قریش نے کان بھر دیے، آپ سے دور رہنے کی تاکید کی اور ان کو قریش کی باتوں پر یقین آ گیا، اور طواف کرنے چلے تو کان بند کر لیے کہ مبادا آپ کی کوئی بات سن لیں۔ وہاں آئے تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، طواف کے دوران پاس سے گزر ہوتا تو کانوں میں کوئی نہ کوئی آیت پڑھ ہی جاتی، غور کیا تو وہ آیتیں بہت بھلی لگیں، دل میں سوچا، اف میری نادانی، میں تو ایک نامور شاعر ہوں، عقل و ہوش سے مالا مال ہوں، خوب نہ خوب میں خوب تمیز کر سکتا ہوں، پھر اس کی باتیں نہ سننے کے کیا معنی؟ اچھی ہوئی تو بہتر ہے ورنہ ٹھکرا دوں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آنے لگے تو وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے آپ کو اپنی پوری داستان سنائی، پھر آپ نے قرآن سنایا۔ قرآن سننا تھا، دل پگھل گیا، انہیں ایک قسم کی ٹھنڈک اور راحت محسوس ہوئی۔ آپ نے اسلام کی دعوت دی، فوراً دعوت پر لبیک کہا، عرض کیا، اللہ کے رسول، قبیلہ کا دل میرے ہاتھ میں ہے، ہر ایک مجھ پر جان دیتا ہے، اور کوئی بات کہوں تو اسے ماننا اپنے لیے فخر سمجھتا ہے، جاتا ہوں ان کو بھی اسلام کی دعوت دوں گا۔ چنانچہ وہ لوٹ کر گھر آئے، گھر والوں کو اسلام کی دعوت دی، سب کو ان پر اطمینان تھا، وہ لوگ فوراً تیار ہو گئے اور اسلام لے آئے، بعد میں قوم بھی مسلمان ہو گئی۔